بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت شیخ عبد الحکیم کے پاس کپڑوں کی ایک گٹھڑی لے کر آئی اور کہا، حضور میرے بیٹے کی چند دن بعد شادی ہے اور آپ یہ کپڑے مجھے رنگ کر کے دے دیں، کیونکہ شیخ صاحب سارا دن اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ حلال رزق کمانے کے لیے ساتھ میں کپڑوں کی رنگ سازی کا کام بھی بڑے ماہرانہ طریقے سے کرتے تھے۔ آپ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر رہتے تھے اور اسی میں ہی کپڑوں کی رنگ سازی کا کام بھی کرتے تھے۔ شیخ عبد الحکیم بوڑھی عورت سے مخاطب ہوئے جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی بازار کے اندر کئی رنگ سازوں کی دکانیں تھیں اور ہر ایک دوسرے سے اچھے کپڑے رنگنے میں ماہر تھا، لیکن وہ ہندو عورت غیر مسلم ہونے کے باوجود شیخ عبد الحکیم پر اتنا بھروسہ کرتی تھی کہ وہ اپنے ہم مذہب رنگ سازوں کے پاس کپڑے رنگوانے کی بجائے آپ کے پاس لے کر آئی۔ دوستو، یہاں آپ کو شیخ عبد الحکیم کے بارے میں بتاتے چلیں کہ آپ کون تھے، کس سرزمین پر رہتے تھے اور عالم اسلام کی تاریخ میں آپ کا کیا کردار ہے۔ شیخ عبد الحکیم 968 ہجری بمطابق 1561 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شیخ عبد الحکیم سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شمس الدین جلال الدین اکبر کے دور میں سرکاری مدرسہ میں علم دین پڑھاتے رہے۔ انہیں فاضل لاہوری کے لقب سے شہرت حاصل ہوئی۔ جہانگیر کے شہزادوں کو تربیت دیتے رہے، وہاں سے انہیں ملک العلماء کا خطاب ملا۔ شیخ کمال الدین کشمیری سے کسب علم کیا، مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی نئی راہوں کو بروئے کار لائے۔ شاہ جہان ان کا بہت معترف تھا، 2 بار ان کو چاندی سے تولا اور سب کی سب ان کو بخش دی۔ ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا تاکہ وہ بے نیاز ہو کر اپنی علمی و ادبی مصروفیات جاری رکھ سکیں۔ شاہ جہان نے ان کو رئیس العلماء کا خطاب دے رکھا تھا اور وہ کوئی اہم کام بغیر ان کی مرضی کے نہیں کرتا تھا۔ ان کو جو شان و عظمت نصیب ہوئی اس دور میں کسی کو نہیں ملی۔ تمام قسم کے علم و فاضل ان میں جمع تھے اور وہ اپنے دور کے یکتا تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی اور بڑھاپا اہم مسائل کے تفقہ اور ان کے حل کرنا میں لگا دیا۔ آپ نے شاہ بلاول قادری لاہوری کے ارشادات پر حضرت غوث العظم کی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ آپ کو مغل بادشاہ جہانگیر اور شاہ جہان کے دربار میں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ بادشاہ کے حکم پر لاہور میں درس قرآن دینا شروع کیا اور علمی و عملی شہرت نے دربار مغلیہ میں پہنچا دیا۔ دربار شاہی میں 2 بار چاندی سے تلوایا گیا اور چاندی آپ کو بخش دی گئی۔ وہ آپ نے اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دی اور اپنے پاس ایک سکہ بھی نہیں رکھا۔ جاگیر عطا ہوئی تو طلباء پر وقف کر دی۔ سلطان وقت نے 1 لاکھ روپیہ ماہانہ مقرر کیا تو غربا میں تقسیم کر دیتے تھے۔ کی وفات 18 ربیع الاول 1067 بمطابق 3 جنوری 1657 میں ہوئی۔ ان کا مزار شریف موجودہ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں ہے۔ تو دوستو، یہ تھا شیخ عبد الحکیم کا مختصر سا تعارف۔ اب اپنے واقعے کی طرف لوٹتے ہیں۔ شیخ عبد الحکیم نے بوڑھی ہندو عورت سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کی شادی کتنے دن بعد ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی شادی ٹھیک 15 دن کے بعد ہے۔ تو شیخ عبد الحکیم نے کہا، اماں جی آپ ابھی چلی جائیں اور شادی سے ٹھیک 1 دن پہلے آپ میری جھونپڑی میں آ جانا اور آ کر اپنے یہ کپڑے لے جانا۔ بوڑھی عورت نے شیخ عبد الحکیم کے حوالے کپڑوں کی وہ گٹھڑی کی اور وہاں سے چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور ان دنوں آسمان پر بادل چھا گئے، ان پر
بڑی شدت سے بارش برسنے لگی۔ آپ کی جھونپڑی پہلے ہی خستہ حال تھی اور اتنی زیادہ بارش ہونے کے بعد آپ کے گھر کی چھت ٹپکنے لگی۔ جب آپ نے دیکھا کہ اگر میں نے اس چھت کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہ کیا تو یہ گر پڑے گی، لہٰذا آپ نے جھونپڑی کے ساتھ میں موجود پڑی مٹی میں پانی ڈال کر خود ہی گارا بنانا شروع کر دیا تاکہ وہ اس غار کی چھت سے مرمت کر سکیں۔ اب اس بوڑھی عورت کے بیٹے کی شادی کو ایک دن رہ گیا تھا اور بوڑھی عورت کو شیخ عبد الحکیم کے پاس کپڑے رکھے ہوئے ٹھیک 14 دن گزر گئے تھے، اور جب اس کے بیٹے کی شادی میں ایک دن باقی تھا تو شیخ عبد الحکیم کے پاس وہ بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی، حضور کیا آپ مجھے کپڑے لے کر دیں تاکہ میں اپنے بیٹے کی شادی کی تیاری کے لیے واپس جا سکوں۔ اس وقت شیخ عبد الحکیم گارا بنانے میں مصروف تھے اور آپ کے ہاتھ آپ کے پیر مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ شیخ عبد الحکیم نے گارا بناتے ہوئے ہندو عورت کو کہا، اے بوڑھی عورت، اماں آپ مجھے معاف کر دیں کیونکہ میں تو آپ کے بیٹے کے کپڑے رنگنا ہی بھول گیا تھا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت تھوڑی دیر کے لیے تو سکتے میں آ گئی، ایسا لگا کہ اس کے اندر زبان نہ رہی، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ لال ہو گئیں، اور پھر جب وہ بولی تو اپنے منہ سے آگ اگلنے لگی۔ وہ کہنے لگی، حضور میں نے آپ پر بھروسہ کیا، اس بازار کے اندر سینکڑوں دکانیں ہیں اور آپ سے بھی زیادہ ماہر رنگ ساز موجود ہیں، کیونکہ ہماری ساری بستی کے لوگ آپ کی دیانتداری، آپ کی ایمانداری، آپ کی سخاوت سے متاثر تھے۔ اسی وجہ سے میں بھی آپ کے جال میں پھنس کر آپ کے پاس اپنے کپڑے رنگوانے کے لیے چلی آئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آپ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیں گے۔ کل میرے بیٹے کی شادی ہے اور اگر وقت پر یہ کپڑے تیار نہ ہوئے تو پورے ہی بستی میں میری عزت خاک میں مل جائے گی، اور اگر اس بات کی خبر میرے بیٹے کی دلہن کے گھر والوں کو پتہ چل گئی کہ یہ بوڑھی عورت صرف کپڑے بھی رنگ نہ کروا سکی تو وہ یہ رشتہ دینے سے انکار کر دیں گے اور ہمارا پورا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اے شیخ، آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی لا غرضی کی وجہ سے ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ سن کر شیخ عبد الحکیم نے بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی آپ پریشان نہ ہوں۔ تو اتنے میں بوڑھی عورت نے پھر سے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، اے شیخ، تو نے مجھے رسوا کر دیا، مجھے ذلیل کیا، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور اب کہہ رہے ہو کہ میں پریشان نہ ہوں۔ ایک دن بچا تھا اور وہ بھی میرا یہاں گزر گیا، اب میں اپنے بیٹے کی شادی پر اس کا لباس کیسے تیار کروں گی؟ میں تو برباد ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر شیخ نے کہا، تم میری بات سنو، جاؤ اندر جھونپڑی میں تمہارے کپڑوں والی گٹھلی پڑی ہوگی، وہ اٹھا کر لے آؤ۔ بوڑھی عورت غصے سے جھونپڑی کے اندر گئی تو ایک کونے میں وہی گٹھلی پڑی ہوئی تھی جو ٹھیک 14 دن پہلے وہ شیخ کے پاس رکھ کر گئی تھی۔ شیخ نے اس گٹھلی کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا تھا۔ شیخ کی لغرضی کو دیکھ کر بوڑھی عورت نے کہا، بتاؤ اب میں کیا کروں؟ تو شیخ نے کہا، یہ گٹھلی میرے حوالے کر دو۔ بوڑھی عورت نے جیسے ہی شیخ کے حوالے گٹھلی کی تو شیخ عبد الحکیم نے وہ گٹھلی اسی بنے ہوئے گارے میں ڈال دی اور پھر اوپر اپنے پیروں سے اس کو اس مٹی کے بنے ہوئے گارے میں دھنسانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھی عورت چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہا، اے شیخ، بے شک تم نے میرا وقت پر کام پر نہیں کیا، لیکن اب یہ ظلم کیوں تو نے کر دیا؟ سارے کپڑے گندے کر دیے، اب یہ پہننے کے قابل بھی نہیں رہے۔ تو یہ دیکھ کر شیخ مسکرانے لگا۔ تو بوڑھی عورت نے کہا، میں نے آپ کا یہ چہرہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو شیخ عبد الحکیم نے پھر اپنا ہاتھ اس مٹی کے گارے کے اندر ڈالا اور جب لباس نکالا تو جس رنگ کا وہ عورت لباس کہہ کر گئی تھی اسی رنگ کے کپ نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ہندو عورت کی آنکھیں پھٹنے لگی اور وہ کبھی تو کپڑوں کو دیکھتی تو کبھی شیخ کے چہرے کو، جس کے چہرے پر نور نکل رہا تھا۔ ہندو عورت اسی وقت شیخ کے قدموں میں گر گئی اور کہا، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، جو رنگ میں نے آپ کے ہاتھوں میں دیکھا یہ کوئی عام رنگ نہیں۔ تو شیخ نے کہا، پڑھو۔
پھر اس وقت شیخ نے بوڑھی عورت کو کلمہ پڑھا دیا۔ تو بوڑھی عورت نے کہا، اے شیخ، میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اکیلی جنت میں چلی جاؤں اور میرا پورا خاندان جہنم میں جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے سارے خاندان کا بھی کچھ ایسا کریں کہ ان پر بھی محمدی رنگ چڑھ جائے۔ تو شیخ نے کہا، ٹھیک ہے، کل جب تمہارے بیٹے کی بارات یہاں سے گزرے گی تو اس وقت میں پوری بارات پر محمدی رنگ چڑھا دوں گا، اور تم پوری بستی کو چاہے لے آؤ۔ اس بستی میں آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے آپ کے پڑوسی ہوں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو آپ کے بیٹے کی شادی میں شامل نہیں ہونا چاہتے، آپ ان کو بھی اپنی بارات میں لے کر آنا۔ ان پر بھی میں ایسا رنگ چڑھاؤں گا کہ وہ سب آپ کی طرح حق کے راستے پر چل پڑیں گے۔ یہ سن کر ہندو عورت نے کہا، شیخ صاحب، میں آپ سے بڑی متاثر ہوئی۔ جس کا غلام اتنا عظیم ہوگا تو اس کے آقا کی کیا شان ہوگی۔ میں اپنے نبی کی شان سے بڑی متاثر ہوئی، لیکن ہماری ہندو کی جتنی بھی بستی ہے وہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ حق کے راستے پر آئیں گے۔ میں آپ سے پہلی بھی بڑی متاثر ہوں، اور اگر آپ ان کو بھی راہ حق پر چلانے میں کامیاب ہو گئے تو میں آپ کی زندگی بھر احسان مند رہوں گی۔ تو شیخ صاحب نے کہا، تم پریشان نہ ہو، جیسا میں نے کہا ہے تم ویسا کرو۔ اب اگلے دن اس بوڑھی عورت جو کہ پہلے ہندو تھی اب مسلمان ہو گئی تھی، اور اس بات کا ذکر اس نے اپنے گھر بستی کے کسی سامنے نہیں کیا کہ میں مسلمان ہو گئی۔ اب اس کے بیٹے کی بارات اپنے گھر سے نکلی، اور اس کی بارات میں موجود پنڈت اپنے مذہب کے مطابق واہ گرو لگاتا ہوا جا رہا تھا، اور لوگ بھی اس کے پیچھے واہ گرو کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے ان کو کہا کہ ہم نے اس راستے سے نہیں جانا بلکہ فلاں راستے سے جانا ہے، کیونکہ وہ راستہ ان کو اس لیے دکھا رہی تھی کیونکہ وہ گلی شیخ صاحب کی جھونپڑی کے پاس سے گزر کر جاتی تھی۔ پنڈت نے کہا، بوڑھی اماں، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ دلہن کا گھر تو اس طرف ہے، پھر آپ اس طرف کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے ایک منت مانگی تھی، یہ میری منت ہے کہ ہم اسی ہی راستے سے جائیں گے۔ پنڈت مجبور ہو گیا اور اس نے باراتیوں کو اس راستے کی طرف اشارہ دے دیا۔ اب پنڈت آگے واہ گرو کرتا ہوا جا رہا تھا، اور پیچھے اس کے مرید بھی واہ گرو لگاتے ہوئے جا رہے تھے۔ اتنے میں ان کی آواز شیخ صاحب کے کانوں پر پڑی، کیونکہ بارات آپ کی جھونپڑی کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ جیسے آپ کے کانوں پر آواز پڑی تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اور آپ کی دعا اسی وقت قبول ہو گئی، اور وہ پنڈت جو کہ واہ گرو کرتا ہوا آ رہا تھا اس کے منہ سے نکلنے لگا، اللہ اللہ۔ یہ سن کر پیچھے سب ہندو حیران و پریشان ہو گئے اور کہا، پنڈت جی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، جیسا میں کہہ رہا ہوں تم ویسا کرو۔ بوڑھی عورت یہ کرشمہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اگلا کرشمہ اس کا منتظر ہے۔ بس تھوڑی ہی دیر گزری کہ پھر پیچھے سب باراتیوں نے بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی شیخ صاحب کی جھونپڑی کے دروازے پر گر پڑی۔ شیخ صاحب اپنی جھونپڑی سے باہر نکلے تو بوڑھی عورت کو سہارا دیتے ہوئے کہا، یہ آپ غلط کر رہی ہیں۔ بے شک میں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اللہ آپ کے سب کی بستی والوں کو راہ حق کا راستہ دکھا دے، اور میرے رب نے میری فریاد سن لی، اس لیے اب سارے بستی کے لوگ ساتھ مل کر کلمہ پڑھیں گے۔ بوڑھی عورت نے بستی والوں کو سارا ماجرا سنایا، اور جب انہوں نے وہ سارا ماجرا بوڑھی عورت کی منہ زبانی سنا کہ کس طرح شیخ صاحب نے مٹی کے اندر کپڑے ڈالے تو کپڑے گندے ہونے کی بجائے رنگتے چلے گئے، اور یہ کرشمہ آپ کے ایک غلام کا تھا، تو وہ ہندو سوچنے لگے کہ جس کا غلام اتنا عالی شان ہوگا تو اس کا آقا کتنی شانوں کا مالک ہوگا۔ لہذا صاحب کے سب براتیوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نہ صرف وہ بوڑھی عورت جو کہ مسلمان ہو گئی تھی بلکہ پوری کی پوری بستی کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، حتیٰ کہ پیچھے بستی میں ایک بوڑھا، ایک بچہ، ایک عورت بھی نہ بچی۔ سب کے سب اس بارات میں آ رہے تھے اور سبھی کے سبھی مسلمان ہو گئے۔ اب باراتیوں نے کہا، شیخ صاحب، ہم سب مسلمان ہو گئے، اور آپ کی مہربانی سے اللہ نے ہمیں عالی شان راستہ دکھا دیا۔
لیکن ہمارا دلہا تو اس دلہن کو بڑا پسند کرتا ہے، اور وہ دلہن آگے سے ہندو ہے اور ہمارا دلہا تو مسلمان ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم سب مسلمان ہو گئے، تو وہ ہمیں وہاں سے دھکے دے کر نکال دیں گے، کیونکہ وہ سب ہندو ہیں۔ تو یہ سن کر شیخ صاحب نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب میں اس بارات میں ایک عام باراتی بن کر شامل ہو جاتا ہوں، میں سامنے بھی نہیں آؤں گا، اور پھر آپ سب دیکھتے چلے جائیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب بارات چل پڑی اور سب لوگ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ دلہن کے گھر سے واہ گرو کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ جب وہ بارات دلہن کے گھر کے قریب پہنچی تو انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اس پوری بستی کے اندر اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر بوڑھی عورت بہت بہت متاثر ہوئی اور کہا، شیخ صاحب آپ نے ہمیں لاجواب کر دیا۔ شیخ صاحب نے کہا، اللہ نے آپ پر بڑا کرم کر دیا، اگر آپ میرے پاس کپڑے نہ رکھوانے کے لیے آتی تو شاید آپ بھی یہ حق کا راستہ کبھی نہ دیکھ پاتی اور کبھی مسلمان نہ ہو پاتی۔ اللہ نے مجھے صرف ذریعہ بنایا، اور صرف ایک شخص نہیں، ایک خاندان نہیں، ایک بستی نہیں، بلکہ پوری 2 بستیاں مسلمان ہو گئیں، اور یہ شادی اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ ایک شادی نے 2 بستیوں کو مسلمان کر دیا۔ اور دوستو، اسی طرح اس واقعے کا اختتام ہو گیا، اور اسی وجہ سے اس ہندو عورت جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، اس کے بیٹے کی شادی ہمیشہ عالم اسلام کی تاریخ میں یاد رکھی جاتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو شیخ عبد الحکیم کی دیانتداری، عقل مندی اور خوش اخلاقی کا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ، سبق آموز اور منفرد واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ